ویورز ویری وارم ویلکم بیک. دنیا نیوز کی یہ ٹرانسمیشن ہے. پیناما کیس کا فیصلہ کل 2 بجے سنایا جائے گا. انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں اور اس کے اوپر جتنے تجزیے ہوئے ان کا نچوڑ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کے فیصلے کے تناظر میں ہارون رشید صاحب ایسا موجود ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں, سلمان غنی صاحب, ایاز میر صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب. آپ ایک تو بات کر رہے تھے, اگر کمپلیٹ کر لیں ایاز میر صاحب, نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کی بات ہو رہی ہے. سلمان غنی صاحب کا کہنا ہے اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں تو رائمنڈ والے نواز شریف صاحب زیادہ مضبوط ہوں گے اسلام آباد سے, اور شامی صاحب کا کہنا ہے کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ وہ ہٹائے جائیں. میں یہ بتانے کی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ماضی کے مارکے اور نوعیت کے تھے. ٹھیک ہے, غلام اسحاق خان کے خلاف کھڑے ہو گئے, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. پرویز مشرف ہٹاتے ہیں تو یہ جمہوریت کے چیمپئن بن جاتے ہیں, اور مورل چیمپئنز ہمارے 2 کون بن جاتے ہیں اس زمانے میں, ایک پیپلز پارٹی, ایک نون لیگ. کیونکہ ایک طرف ملٹری ڈکٹیٹر تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی. یہاں پہ تو سراسر مختلف بات ہے. پیناما لیکس کے بارے میں جو الزامات ہیں وہ کس چیز کے ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے؟ غلط بیانی کے, صحیح بات نہ کرنے کے, باہر جو ہے پیسہ غیر قانونی طور پہ لے جانے کے, پیسہ وہاں پہ اکٹھا کرنا اور پراپرٹیز بنانے کا. وہ کہاں ڈیموکریسی کی, جمہوریت کی مورل ہائی گراؤنڈ, جرنیلوں کے سامنے بات نہ ماننا, اور کہاں یہ لے دے کے کر کے وہ بس 2 قطری خط جو ہیں, جو وہاں کا قطر کے لٹریچر جو ہے وہ 2 جو ماسٹر پیسز آئے ہیں, اس کے سوا ان کے سب سے انہوں نے اچھے بکلا پاکستان میں کیے, ان کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں تھا. تو وہ اور چیز تھی. پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے ضیاء الحق نے کم کوششیں کی تھیں. وہ ڈسٹروائے تو نہیں ہوئی تھی, طاقت رہی تھی, لیکن ڈسٹروائے کہاں پہ آ کے ہوئی؟ زرداری صاحب کے ہاتھوں, کرپشن کے ہاتھوں, ان کہانیوں کے ہاتھوں. تو یہ حادثہ جو اب ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ, یہ یکسر ان کے ماضی کے کارنامے سو کالڈ یا ریئل ان سے مختلف ہے. ہارون رشید صاحب, عوام کی پلس جو ہے وہ آپ کیا فیل کرتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے جو ہمارے ججز ہیں obviously وہ تو پھر شواہد کی بیس پہ فیصلہ کریں گے نا, عوام خواہ کچھ بھی کہہ رہی ہو؟ دیکھیے, ججوں کو تو صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے. نہ ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ دیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ملک برباد ہو گیا ہے. $10 بلین سالانہ, 10 بلین اس خراب اکانومی میں جو خدا کر کے اب کچھ چانس لینے لگی ہے, اور بھی غیر ملکی قرضوں کا انبار اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. $10 بلین سالانہ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر نواز شریف صاحب ایسا نہ کرتے, بیرون ملک جائیدادیں نہ بناتے, دبئی میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے, جدہ میں بھی ہے, سوئٹزرلینڈ میں بھی ان کا پیسہ ہے, اور ان کے وزراء بتاتے ہیں, اس کی تفصیلات ہیں. اچھا, اور زرداری صاحب یہ کام نہ کرتے کہ تو کیا اس ملک میں رواج ہوتا؟ جی, کم از کم $30-40 بلین بزنس مین نے باہر رکھ چھوڑا ہے ملک میں. عدم استحکام کی فضا انہوں نے پیدا کی ہے, اور اگر اس کے باوجود لوگوں کو ان سے ہمدردی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک برباد ہوتا رہے, تباہ ہوتا رہے, غریب مرتے رہیں, پینے کا صاف پانی تک کسی کو نہ ملے, ہسپتال تباہ, سکول تباہ. اس کے باوجود انہی کو اقتدار میں رکھنا تو شوق سے رکھیں. وہ میری معلومات یہ ہیں کہ ارکان اسمبلی سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو جمع کریں. یہ حنیف عباسی قسم کے لوگوں کو اسی لیے اہمیت دی جا رہی ہے جو نارکوٹکس میں ابھی تک ملزم ہے, اور باقی جو اس کے کارنامے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, جو تھانے پہ حملے کرتا ہے. یہ ابھی کریں گے, ہنگامہ آرائی کریں گے, اور بہت سے لوگ ان کی حمایت بھی کریں گے, اس لیے کہ اقتدار میں بڑی کشش ہوتی ہے. اس سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان سے نجات کا وقت آ گیا ہے. شامی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ, اور ایک بات اور آخری ہے, طارق فاطمی, جو ایک آخری بات میں کرنے, جو طارق فاطمی کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ خود اپنے انیشیٹو پہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. رائٹ. شامی صاحب, آپ کو ریگارڈلیس آف پیناما کیس لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی سے ملک تباہ ہو گئے معاشی لحاظ سے, اور ہنگامے کا چانس بھی ہے جس طرح کہہ رہے ہارون رشید صاحب, ہنگامہ ہو سکتا ہے کورٹ کے باہر؟ جی, اگر ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے, جی, اور اگر کوئی شخص اس طرح کی رائے دینا چاہے تو میں تو اس کا منہ بند نہیں کر سکتا, مگر میری رائے سے مختلف. جی, اور اس وقت آج کے جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں 2013 کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. آپ دیکھیں, آئیڈیل سچویشن تو کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن
حالات کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو میں بات کر رہا ہوں ریلیٹیولی بہتر ایک بات. دوسری بات یہ اور کہ امید ہے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی معیشت ہماری بڑھتی نظر آ رہی. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ عرض یہ کیا ہے کہ اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو معاملہ ہے وزیر اعظم کی، جو میں نے ہیئرنگ ہوئی ہے، جو میں نے مواد دیکھا ہے، جو میں نے مقدمہ سنا ہے، اس کی روشنی میں یہ اگر عدالت ریفرنس کہیں بھیج سکتی ہے، فردر اس کی انکوائری کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ عدالت فیصلہ کر دے کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ کوئی آئینی اور قانونی طور پر مجھے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس وقت بھی دو رائے تھی کہ عدالت کو یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کو بھیجنا چاہیے تھا، وہ پراپر فورم تھا. تو یہ ایک بات میں بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. ایک بات سمجھے. تو باقی تو دیکھیے آپ یہ جو آپ کے ہیں فاطمی صاحب، یہ خبر آئی ہے، جب رپورٹ سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا. میں تو اس بات کا تصور نہیں کر سکتا جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ طارق فاطمی صاحب نے خبر لکھ کے دے دی تھی. میں تو کسی ایسے رپورٹر کا تصور نہیں کرتا یا کسی ایسے باوقار اخبار کا تصور نہیں کرتا جو کسی سے خبر لکھوا کے اسے جو کی توں چھاپ دے. کیونکہ اخبار جو طارق فاطمی بڑے اہم آدمی تھے، اگر کوئی بات کہہ رہے ہوں گے تو رپورٹر اس میں ٹرسٹ کیا ہوگا. دیکھیں اخبار نویس اور اخبار آپ یہ بھی ادارے ہیں ایک، ان کی بھی تقدیس ہے. ایک رپورٹر جو ہے وہ رپورٹر اس قابل نہیں ہے کہ دفتر میں قدم رکھے. شامی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب جو ہے ایک بڑا اہم سورس ہے. اگر وہ کسی رپورٹر کو خبر دیں تو رپورٹر تو اس کا کام ہے اسے ویریفائی کرنا. وہ شاید پرویز رشید صاحب سے کیا ہو ویریفائی. یہ مجھے نہیں معلوم، اس کا کام ہے. یہ کام نہیں ہے کہ وہ جناب وہ پوسٹ لیکن سر طارق فاطمی کی خبر دینا اہم بات ہے. اخبار نویس پوسٹ آفس نہیں ہوتا، نہ پوسٹ مین ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تصدیق کی کمی تھی، جس کی چٹھی آپ نے دے دی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ طارق فاطمی جو ہے وہ بندے تو اہم تھے نا، اگر ان سے کوئی بات آئی تو رپورٹر کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اس پہ. سوال یہ آپ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بات ہوئی نہیں ہے وہاں میٹنگ میں، آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی. وہ تو کہہ رہے کہ ہوئی، وہ تو سر رپورٹر کو نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا جب خبر چھپ گئی. اس لیے خبر جو چھپتی ہے وہ بنیادی طور پر رپورٹر کی ذمہ داری ہے، پھر ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. علی بھائی کیا آپ کے حالات کیا ہیں؟ پارٹی کی کور کمیٹی میں کیا بات چیت ہوئی؟ کس طرح دیکھتے ہیں کل کا فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ گیا؟ اور جس طرح ہمارے پینل میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو بغیر تھورولی انویسٹیگیٹ کرنا یا الیکشن کمیشن کا فورم یوز کیے بغیر ڈسکوالیفائی کرنا، تو آپ کس طرح؟ بہت سارے لوگ کون ہیں؟ میری رائے ہے شامی صاحب کی رائے. ایک رائے میری ہے، آپ نے ساری کلیکٹیو اجتماعی فیصلہ سنا دیا ہے. پہلے میری بات سن لیں. زمیندار ایک، آپ اتنے، مگر اوج صحافت پر یہ ایک تکل لڑے گا آپ کی ساری پتنگوں سے. جی علی محمد خان صاحب. یہ مولانا ظفر علی خان. ہاں جی کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انہی کے قدموں میں بیٹھا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ کامران شاہد. میری عمر 41 سال ہے. 41 سال میں میری زندگی میں مجھے یہ لگتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک انصاف میں ایک ورکر ہوں یا میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں پی ٹی آئی کا، اس وجہ سے کہ ایز اے پاکستانی جب ہم نے آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ، مرحوم جو ہمارے صدر تھے ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، اور اس کے بعد میاں صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کی جب وہ کرسی کی لڑائیاں ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا وقت آیا، میری زندگی میں کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ، اور اللہ نہ کرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فی الحال بڑے عرصے تک آخری بار ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس ملک کو ہم جناح کا پاکستان بنا سکتے ہیں. دیکھیں جن لوگوں نے جو براعات لی ہیں، جن کے منہ کو خون لگا ہے پیسے کا، کرپشن کا، ان کو بڑا دکھ ہے. لیکن مجھے اس چیز کی خوشی ہے، فیصلہ چاہے جو بھی آئے، میں پچھلے 2 مہینے سے جس جگہ جاتا ہوں لوگ 2 سوال کرتے ہیں، دو سوال. فیصلہ کب آئے گا؟ میں کہتا ہوں مجھے کیا پتا کب آئے گا، جج صاحبان کر رہے ہیں، جب بھی آئے گا. پھر ایک اور بات کرتے ہیں، with all due respect to the Supreme Court of Pakistan, being a lawyer, I have utmost dignity for each and every court in Pakistan. لیکن جو ہسٹری ہے اس کے مطابق لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ میاں صاحب عوام کی عدالت میں کہتے ہیں کنڈیم کرنے، کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، لیکن کیا فیصلہ خلاف آئے گا؟ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے
کہ میاں صاحب کے خلاف مسلم لیگ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک جماعت رہی ہے اس کے خلاف فیصلے بڑے کم آئے ہیں. تو کل ایک موقع ہے ہماری عدالت عظمیٰ کے پاس سنہرا موقع آپ کے نزدیک حساب کتاب ٹھیک کر دیں, کتاب ٹھیک کر دیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہمارے حق میں فیصلہ کریں, یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا. لیکن علی بھائی ایک بات بتائیے, to be fair to the other party, ٹھیک ہے جسٹس, میں عرض کرتا ہوں میں بالکل فیئر بات کروں گا. to be fair to the other party, آپ کے نزدیک صرف ججز تبھی صحیح ہوں گے جب وہ نواز شریف کو فارغ کریں گے, ادروائز ججز کا فیصلہ جو ہے وہ تاریخی نہیں ہے. میں یہ بات بالکل نہیں کر رہا, اور نہ میں وہ مسلم لیگ نواز کے ورکرز کی طرح یہ بات کر رہا ہوں کہ حاضر لہو ہمارا. اور کس کے لیے بھائی لہو حاضر؟ آپ کے پاس لہو کی بوتلیں ہیں, کس کے خلاف لہو حاضر؟ کیا پاکستانیوں کے خلاف, کیا سپریم کورٹ کے خلاف, کیا کس کے خلاف؟ او بھائی آپ, میرا لیڈر چیئرمین عمران خان ہے, مجھے باپ کی طرح پیارا ہے, لیکن جہاں عمران خان کی بات پاکستان کے مفاد کو خدا نہ خواستہ ہٹ کرے گا, میں یہ جھنڈا لوں گا. یہ کون سی بات ہے حاضر لہو ہمارا؟ کس کے خلاف حاضر لہو ہمارا؟ جا کے ہندوستان کے خلاف حاضر لہو کرو جو کشمیر میں ہمارے پاکستان. دیکھیں یہ وہ عادات ہیں, وہ ملک نہیں رہتے جن میں عدل کی بنیادوں کو ہلایا جائے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کی عدالت عظمیٰ پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. 1997 نہیں ہے, عدلیہ آزاد ہے ہماری, الحمدللہ میڈیا آزاد ہے, سوشل میڈیا موجود ہے, اور آج کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے. بھائی خدا کا خوف کریں سب کے سب. میں یہ کہتا ہوں کہ justice must not only be done but seen to be done. اور وہ کہتے ہیں کہ let justice be done even if the heaven falls. دیکھیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں جتنے یہاں پہ سب میرے سے سینئر ہیں سوائے کامران آپ کے, ہم تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں جی, ایک ہی ایج ہے, کیا ہم نہیں چاہتے یار کہ یہ پاکستان عام آدمی کا پاکستان بنے؟ ریڑھی والے کے لیے اور مرسڈیز بینز میں جانے والے کے لیے قانون ایک ہو. کل موقع ہے اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ یہ موقع قوم ہاتھ سے جانے نہیں دے گی. انشاءاللہ جسٹس یہ تو ججز کیا کچھ کہہ رہا آپ نے؟ میں کچھ نہیں کہہ, میں ان کے مقابل نہیں کھڑا. جذبات تو اچھے ہیں, جنہ کا پاکستان ریسٹور ہونے کل جا رہا ہے, اگر فیصلہ پختونخوا میں وہ ریسٹور کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا جنہ کا پاکستان پہلے قدم کے طور پر. خیبر پختونخوا کی بھی بات کریں گے شامی صاحب, لیکن عدل پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, میں متفق. بڑائی صاحب ایک بات جو اس میں الارمنگ نظر آئی نا, وہ لہو والی بات, اور اس کے بعد ہارون رشید صاحب نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کریں. آپ کو لگتا ہے یہ ایسا سین بھی کل ہونے جا رہا ہے اور رینجرز جو ہے وہ ہوگی وہاں پہ, اور دوسری طرف ارکان اسمبلی کے لوگ جمع ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کے رد عمل کا اظہار نہ کرنا چاہیے, نہ کوئی تشکر میں اس حد سے آگے بڑھے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے, اور نہ کوئی دکھ میں اس حد سے آگے بڑھے کہ اس سے باقی قوم جو ہے اس کو تکلیف ہو. میرا خیال ہے کہ صبر سے جب ہم نے منصف مان لیا, جب ہم نے ثالثی قبول کر لی, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو مان لیا اور اس کے سامنے اپنی اپنی معروضات پیش کر دیں, تو اب صبر سے سنیں. دنیا میں قتل کے مقدمات کو بھی لوگ بڑے پیشنٹ سے سنتے ہیں اور فیصلے کو قبول کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے, جس کے حق میں بھی آئے یا جس کے بھی خلاف آئے اس کو پیشنٹ سے سنیں. کوئی احتجاجی تحریک کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ یوم تشکر کی ضرورت نہیں ہے. یوم تشکر سر رائٹ ہے, اچھا پیسفل چیز ہوتی ہے, نہیں دونوں مناسب نہیں. جی شامی صاحب, پھر یاد مرزا فسلمان صاحب, وہ سیاست جو ہے نا جی, وہ اس کی باغیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. سیاست دانوں نے وہ کرنا ہے اور سیاسی ورکروں نے جو کرنا چاہیں. لیکن ایک مجھے اس فریز سے بڑی وحشت ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ قبول کر لیں گے. فیصلہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے. بالکل ٹھیک. فیصلہ تو اپنی پوری قوت اور شدت سے نافذ ہو جائے گا, اگر کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو. بالکل صحیح سر. بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے نا, آج اس پہ کتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے. بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ فیصلہ تو نافذ ہو گیا جی نافذ. تو اس لیے یہ فریز ہی غلط ہے کہ ہم قبول کر لیں گے. ایاز صاحب بالکل ٹھیک سر. ایاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو بھی اتنی الارمنگ سچویشن لگ رہی ہے جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں ارکان اسمبلی بندے جمع کر دیں گے, اور یہ لہو والے پوسٹر جو ان کی یہ امپلیکیشن نکلے گی کل اسلام آباد میں؟ دیکھیے 98 میں کچھ کر سکتے تھے نا, تو کر دکھایا. ترکی میں اگر ایسا کیس ہو رہا ہوتا اور پریزیڈنٹ اردوان کے خلاف کوئی ایسی بات آ رہی ہوتی, تو انہوں نے اور ان کی جماعت نے اب تک 35 سے لے کے 40 میس ریلیز جو ہیں کر دی ہوتی,
اور انہوں نے اردوان نے بخشنا نہیں تھا وہاں کی عدلیہ کو بھی، اور پہلے جب وہ گولن کے ساتھ ان کا کرائسس ہوا تھا تو اس میں جو جوڈیشری ہے ان کا نشانہ اور ٹارگٹ تھی۔ یہاں جو مشکل پیش آ رہی ہے حکمران جماعت کو، وزیر اعظم کو، پی ایم ایل نون کو، کہ وہ حالات جو ہیں ان کے قابو میں نہیں رہے، وہ کر نہیں سکتے آپ یہ۔ اچھا، جو ایسی ہے، اگر وہ آپ یہ آج پوسٹر سعد رفیق اور ان کے بھائی کی وہ استطاعت تھی پوسٹر نکالنے کی، پوسٹر آج انہوں نے لگا دیے ہیں نا، یہ لگے ہوئے معلوم ہے، پوسٹر سے جو ہے اس سے آپ جو مانی آپ کر دیں، لہو لہو قائد تیرا ایک اشارہ، لیکن اس سے زیادہ نون لیگ سے نہیں ہوا کچھ۔ ٹھیک، اگر میں یہ کہتا ہوں اگر آج وہ میس ریلیز نکال سکتے تو نکال دکھاتے۔ ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ایٹماسفیئر ایسا بن گیا ہے، ملک کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یہ جو بینچ 5 رکنی بیٹھا ہوا ہے مکمل آزادی میں، بغیر کسی اور کریڈیبل فیصلہ ہوگا اس کا، بالکل ٹھیک جی، جیسے بھی ہو، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن جو فیصلہ کریں گے اپنی ثوابدید پہ کریں گے۔ اسی بات پہ یاسر صاحب، کسی سوٹ کیس کے نتیجے میں نہیں کریں گے، کسی چمک کے نتیجے میں نہیں کریں گے، کسی چمک کے نتیجے میں نہیں کریں گے، کسی ڈر میں نہیں کریں گے۔ حکمران جماعت کی جو پریشانی ہے اس کو نظر میں رکھ کے نہیں کریں گے، اور اس لیے وہ پریشان آپ کے نزدیک، بالکل ٹھیک۔ حکمران جماعت کی پریشانی یہ ہے کہ اثر انداز ہم نہیں ہو سکتے۔ رائٹ، بڑا اہم دن ہے جی پاکستان کی تاریخ کا، اور اس سے بڑی اہم بات، اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکے گا یا لگاتا ابھی بھی کہ وہ متاثر ہیں یا کسی سے انفلوئنس ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشری میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اس فیصلے سے قطع نظر بیونڈ دس۔ ایک بریک کے بعد اسی ٹرانسمیشن میں واپس۔ پیناما کیس کا فیصلہ کل دوپہر 2 بجے سنایا جائے گا کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ سے، اور تاریخی فیصلہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو ریسپیکٹڈ ججز ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ پاکستان کا ایک تاریخی فیصلہ ہوگا۔ یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور انشاءاللہ کل بھی اس پہ ٹرانسمیشن آپ سے ملیں گے ہم۔ سلمان غنی صاحب، یہ جو بات ہو رہی تھی، یہ جو لہو لہو والی بات اور اراکین اسمبلی کو جمع کرنے والی بات جو ہارون صاحب نے کہ ریاض میر صاحب نے کہا کہ ابھی اتنی کیپیسٹی اور پاور نہیں ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لوگوں کے پاس کہ وہ اتنا ہجوم اکٹھا کر سکیں، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض؟ دیکھیں کامران صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آ رہا ہے اس کے بعد محاذرائی اور تناؤ میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا۔ جہاں تک سیاسی کارکنوں کی بات ہے یا اراکین اسمبلی کی اپنے اپنے حلقوں کے اندر اہمیت، حیثیت اور رد عمل کی اہلیت کا سوال ہے، تو میں اس کا ذکر نہ کرتا اگر کوئی کسی نے چیلنج کیا ہوتا تلا گنگ کے الیکشن کو، ضمنی الیکشن کو، چونکہ 2013 کے ضمنی الیکشن میں یہ سیٹ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے انہوں نے تقریباً 5000 سے جیتی تھی، لیکن اب جو رزلٹ آئے ہیں اب وہ 25,000 سے جیتا ہے اور کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی اہمیت کم ہو گئی ہے تو اہمیت کم ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ ضرور رسم انداز ہوگا، اس سے ایک سیاسی معاذرائی بڑھے گی، اور یقیناً یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیز اس وقت تک تو قبول کر رہی ہیں کہ ہم فیصلہ قبول کریں گے، لیکن عملاً یہ فیصلہ قبول نہیں کریں۔ بالکل صحیح ہے، آپ یہ کو لگتا نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب موجود ہیں۔ ایک منٹ جی شامی صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لہو گرم لہو وارا لہو کیا گرم جی حاضر ہے لہو حاضر، یہ تو سب احمقانہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے یعنی جو ہمارے سنجیدہ سیاسی رہنما ہیں ان کو اس طرح کے سلوگن نہیں لگانے چاہیے۔ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ لگوائے ہیں تو یعنی ان کے حلقے میں لگے ہیں، ظاہر ہے، تو مال روڈ میں بھی لگے سر، کوئی میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی اچھا میسج ہے یا اس کی کوئی افادیت۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، فرض کیجئے مان لیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے، اور ابھی جو سلمان نے بات کی ہے کہ بھائی تلا گنگ میں ابھی الیکشن ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اس سے پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی، یہ اس سے بڑا، یہ تو ایک بڑی ہی ایک خوش فہمی کا معاملہ ہے۔ یہ پارٹی ڈیزالو نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، پارٹی کھڑی ہوگی، قائم دائم رہے گی، قائم دائم رہے گی، اور اس لیے یہ سیاسی پروسیس جو ہے سر بالکل یہ چلتا رہے، بالکل یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ طلال چودھری صاحب، یہ جب سے پوسٹر لگے ہیں فیصلہ آنے سے پہلے مال روڈ پہ،
جس میں وہ کہہ رہے ہیں قائد کا ایک اشارہ اور حاضر لہو ہمارا. وہ بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ کہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ہنگامہ نہ کھڑا کر دے کورٹ کے باہر فیصلہ خلاف آنے پہ. تو طلال بھائی ایسا کچھ تو نہیں ہونے جا رہا نا کل؟ تسلی رکھیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، ایک تو آپ ہی کے پروگرام میں جو فوٹیج ہے میری وہ آپ کے پاس پڑی ہے. 2 پیشین گوئیاں پہلے کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں. تیسری ہوگی تو آپ نے وعدہ کیا ہے یہ پینل سارے کو بھی کھانا کھلائیں گے اور مجھے بھی کھلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو سسٹم ہے اس میں میری اب گزارش، آپ کا پینل بہت بڑا ہے اور کل ایک ایسا گروپ پاکستان میں ہے جیسا کہ کل الیکشن ہوا، نون لیگ جیتی لیکن دوسرے اخلاقی طور پہ جیت گئے. کل بھی جب کیس کا فیصلہ آئے گا ایک ہم کیس جیتیں گے، دوسرے اخلاقیات والے بھی اس پاکستان میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اخلاق کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ اخلاقی طور پہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں. میں ذرا ایک بات آپ کو بتا دوں اور آپ کا بڑا معزز پینل ہے، ذرا یہ پوری قوم کے لیے بھی آسانی پیدا کر دیں کہ کیس جیتنا کس نے اور ہارنا کس نے ہے. یہ ان کی پریئر ہے میرے پاس، اور اس کی پریئر کی نمبر 1 یہ ہے کہ رسپونڈنٹ نمبر 1, 9 and 10 be declared to be disqualified to be members of National Assembly. نمبر 1 ہے وزیر اعظم اور 9 اور 10 پر ہیں کیپٹن صفدر اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب. اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو بھائی ہم ہار گئے، اور اگر نہ ہوئے تو پھر جیتے تو اور اگر اسحاق ڈار اور کیپٹن صفدر ہو گئے تو اب دوسری میں نے کہا چلے تینوں میں سے ہی، کامران صاحب چلے تینوں میں سے کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ہم ہار گئے. اگر ڈسکوالیفائی نہ ہو گیا تو آپ کی مہربانی ہے. میں صدر صاحب کو نہ چھوڑ دے راستے میں. ایک مہربانی کرنی ہے اور سارے پینلسٹ نے کرنی ہے. یہ بڑے معزز پینلسٹ بیٹھا ہے، پھر اگر مگر نہیں کرنی کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی بات کرنی ہے کہ نون لیگ جیت گئی، معاف ہو گئی بات. نواز شریف بھائی جان میں خود کہوں گا نون لیگ جیت گئی اگر یہ تینوں میں سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے چلیں. اور ایک اور جی کامران صاحب، میرے آپ کا جو ہیڈر ہے آج پروگرام کا چل رہا، مجھے اسی سے پتا چل گیا کہ نون لیگ جیت گئی ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ نے ڈان لیگز کا چلانا شروع کر دیا ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو میڈیا کیسے چلے گا؟ بالکل طلال بھائی، پاناما ابھی ختم ہو رہا ہے، آپ نے ڈان پہلے چلانی شروع کر دی. آپ سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیا میں آ جائیں. آپ کی بھی اسٹریٹجیز بڑی زبردست ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے. میں جاؤں گا. بہت شکریہ. میرے ساتھ رہیے گا شائق عثمانی صاحب. شائق صاحب آپ تو obviously لیگل مائنڈ رکھتے ہیں، جذبات سے قطع نظر گفتگو کریں گے اور آپ سے سوال بھی غیر جذباتی پوچھوں گا. ابھی یہاں گفتگو میں یہ بات آئی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف جتنا بھی ایویڈنس آیا ہے اس سے یہ بات ثابت شاید نہ ہو پائے کہ ان کو کورٹ ڈسکوالیفائی کر دے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس کورٹ کا مینڈیٹ ہے کہ اگر مواد ایسا آ بھی گیا سارا تو کورٹ اپنے طور پہ پرائم منسٹر پاکستان کو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ڈسکوالیفائی کر دے؟ شائق صاحب دیکھیے، پہلی بات تو آپ نے ثبوت کی بات کی جی، اور ثبوت جو ابھی تک ہم نے سنے ہیں کورٹ میں وہ کچھ ایسے نہیں ہیں، کانکریٹ پروف نہیں ہے جس کے بیسس پر کہ کورٹ اس قسم کا فیصلہ لے سکے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں پیورلی لیگل پوائنٹ آف ویو سے. سر کس طرح کا فیصلہ کہ جس میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے پرائم منسٹر، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ایسا فیصلہ شاید نہیں آئے گا جس سے کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن ایک چیز جو بالکل سامنے آ گئی ہے وہ یہ کہ کورٹ کو یہ احساس ضرور ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور کافی کرپشن کے جو پروف سامنے آ گئے ہیں. اس کو کسی کے ساتھ لگانا یا ایٹریبیوٹ کرنا وہ شاید مشکل ہو، لیکن چونکہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو غلط ہوئی ہیں، تو کورٹ یقیناً کچھ ایسے آبزرویشنز کرے گی اپنی ججمنٹ میں جس کی وجہ سے دوسرے اداروں کو جو کہ اس چیز کے لیے موجود ہیں ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان ممبران کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کر سکے. مثلاً چیف الیکشن کمشنر ہے، اگر یہ آبزرویشنز چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلی جاتی ہیں اس قسم کی، تو پھر چیف الیکشن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے. تو اس قسم کی چیز آئے گی جس سے کہ شاید پارٹیز خوش نہ ہوں یعنی دونوں سائڈ والے خوش نہ ہوں، لیکن عوام کے لیے آئندہ کے لیے ایک قسم کا ایک اصول بن جائے گا. اور میرے خیال میں ہماری سیاسی جو
جو حالت سیاسی کلچر ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا. اچھا شائق صاحب، یہ میں آپ کے بعد دوبارہ بھی آؤں گا، تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. علی محمد خان صاحب، شائق صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی اور طلال صاحب کی بات بھی سن لی. بنیادی بات انہوں نے وہی کہی جو میں نے کہی. جی رائٹ. اور آپ کے نزدیک اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی یا نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے تو آپ کے نزدیک یہ اخلاقی فتح تو آپ کی نہیں ہوگی نا، کیونکہ قانون اور اخلاقیات کو دور تو نہیں کر سکتے آپ. پھر تو اخلاقی فتح بھی نون لیگ کی ہوگی اگر ثابت نہیں ہو سکا کچھ بھی ان تینوں حضرات یا نواز شریف صاحب کے خلاف. دیکھیں، ہر مہذب ملک میں جب بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اس پہ پھر بعد میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اس پہ جورسپروڈنس میں بہت بڑا اس پہ لکھا گیا ہے کہ کیا ڈیسیجنز اے پولیٹیکل ہوتی ہیں، اے مورل ہوتی ہیں یا نہیں. ہمیشہ مقبول فیصلے یا عوام میں زندہ رہ جانے والے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو قانون اور اخلاق دونوں معیار پہ پورے اترتے ہیں. جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے وہ قانون کے معیار پہ شاید اترتا ہوگا لیکن اخلاقیات کے معیار پہ کم از کم پورا نہیں اترتا. حالانکہ اس جو دفعہ ان پہ لگایا گیا تھا اس میں کبھی کسی کو پھانسی نہیں ملی، نہ کبھی سپریم کورٹ میں وہ نظیر کے طور پہ پیش ہوا. جو میاں صاحب کا آ رہا ہے جو کل کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، وی کانٹ اسپیکولیٹ، لیکن اگر سپریم کورٹ فار دا سیک آف دا آرگومنٹ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میاں صاحب کو ڈی سیٹ کرتی ہے یا ان کو سٹیپ ڈاؤن کرواتی ہے یا ان کے خلاف انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی جس کو اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ 3 بار کا اس کو وزیر اعظم بنایا اور آخر میں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں آن دا ٹوائلائٹ آف یور کیریئر یا آن دا ٹوائلائٹ آف یور لائف، آخر میں جا کے یہ آپ نے کمایا ملک کو. کیا آپ کے خلاف کرپشن کی انویسٹیگیشنز اور وہ جو کیس ہے، کیا میں ان ڈیٹیلز میں پھر جاؤں؟ پھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے طلال صاحب کو وہ قطری خط یاد دلاؤں؟ پھر میں ان کو وہ منی ٹریل یاد دلاؤں؟ پھر میں ان کو یہ کہوں کہ جو ہماری بہن نے کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ جانے کہاں سے میری لیکن شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قابل ذکر مواد نہیں ملا کہ ڈسکوالیفائی ہو سکے. انہوں نے جو مواد دیکھا یا سنا ہے، شائق عثمانی صاحب بھی تک لیگل مائنڈ ہے، ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ مجھے نہ کہیں کسی کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، یہ سب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن دیکھیں وقت کا چہرہ سب کے وہ اوقات دکھا دیتا ہے. ہو رہے ہیں سبھی چہرے اب تو بے نقاب، پاکستان میں بہت سے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ سب بڑا آنریبل پینل بیٹھا ہے، لیکن تاریخ جج کرے گی کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے تھے، کہ آپ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے تھے. میں کسی کو نہیں، میں ان سب کو کہہ رہا ہوں جس پہ جنہوں نے تقریباً 4-5 مہینے جنہوں نے اس پہ آرگومنٹس دیے ہیں. تاریخ جج کرے گی کہ کیا آپ اس طرف کھڑے تھے جہاں عام آدمی کھڑا تھا جو لٹ رہا تھا، پٹ رہا تھا، یا سٹیٹس کو کے ساتھ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان 70 سال اور اسی طرح پٹتا رہے اور اسی طرح پاکستانیوں کی بےزتیاں ہوتی رہیں اور اندھیروں میں بیٹھے رہیں؟ تو پھر خوش رہیں. طلال صاحب یہ جو بات کہی ہے علی خان صاحب نے، ہم تو کھڑے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہم تو کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر انویسٹیگیشن بھی شروع ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیس پہ آپ کی پارٹی یہ سوچے گی کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کرپشن کے معاملے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کا آرڈر جاری کر رہا ہے سپریم کورٹ. دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو کمیشن ایک تو اب بننے کا کوئی مجھے چانس نہیں لگتا، کیونکہ نہیں تو پھر یہ 6 مہینے کی یہ ہیرنگز جو ہیں وہ 2 ڈیفرنٹ جو معزز بینچ ہے وہ نہ کرتا. چلیں اگر بن بھی جائے تو ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ آپ بے شک کوئی بینچ کر لے یا کمیشن بنا لے. وہ لوگ جو کمیشن بنانے کے خلاف تھے وہ کل کس منہ سے؟ میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے طلال بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف تو اخلاقی لحاظ سے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے؟ آپ کی پارٹی کا خیال ہے یا ڈسکس ہی نہیں ہوا ابھی تک؟ کامران صاحب جی، کامران صاحب میں اسی پہ آ رہا ہوں. انویسٹیگیشن جو ہے وہ تو جو مرضی کوئی جھوٹی درخواست دے اس پہ ہوتی رہتی ہیں. جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہو تو میرا خیال ہے کسی کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی. نواز شریف کی تو بننے سے پہلے سے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ اس کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے. پاکستان میں بارش زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے دے. یہاں کسی 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو تو وزیر اعظم کا استعفیٰ دے دے. اور میری کامران صاحب میری بات سن لیں، یہ جو علی محمد صاحب ہیں ہم تو مانیں گے. علی محمد صاحب جو ہیں، علی محمد صاحب جو ہیں ہم لوگ مانیں گے. ذرا سن لیں علی محمد صاحب نے اپنے لیڈر کا بتا دیا ہے. کل میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان نے کیا کہنا ہے.
اس میں کہنا ہے پاکستانیوں دیکھ لو آپ لوگ فیصلہ مانیں گے. یہ وزیر اعظم کا میں نے احتساب شروع کر دیا ہے, ہم اخلاقی طور پہ جیت گئے. اور بھائی میرے یہ پریئر ہے, یہ پریئر ہے, یہ ہمارے خلاف کیس ہے. اس کیس کو اگر عدالت انڈوز کرے گی تم جیتو گے, نہیں تو نواز شریف جیتے گا. نواز شریف ڈسکوالیفائی نہ ہوا تو عمران ہارے گا, میاں نواز شریف جیتے گا. شیخ عثمانی صاحب یہ اگر اس میں ابھی چانس ہے یہ اخلاقیات اور وزیر اعظم کو کورٹ میں لے آئے اور میں نے کچھ بھی بڑا کام کیا ہے, اور کل ایک اور تصدیق ہوگی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے, اس کے لیے بھی مور لگائی جائے گی. چلے سیز فائر. اچھا شیخ عثمانی صاحب کو لگتا ہے کہ اتنی پروسیڈنگ کیا انداز بیان پایا ہے ماشاءاللہ, اتنی پروسیڈنگز کے بعد بھی کورٹ کرپشن کے حوالے سے کمیشن بنا سکتی ہے جو پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کرے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنا سماعت ہو چکی ہے, اتنا آگے تک معاملہ جا چکا ہے, کمیشن سے بات آگے جا چکی ہے, فیصلہ ہی آئے گا ون وے اور دی ادر وے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرے خیال میں کمیشن کا تو لگتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا ایک دو ججز سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو کہ ایویڈنس سامنے لائی گئی ہے, تو اس صورت میں شاید کمیشن بن جائے. لیکن میرے خیال میں کمیشن بننے کے امکانات نہیں ہیں. ابھی امکانات صرف یہ ہیں کہ کورٹ جو بھی چیزیں ان کے سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ کچھ ایسی آبزرویشنز کریں گی جو کہ نواز شریف کے لیے تو کافی ایڈورس کامنٹس ہوں گے, اور وہ اور یا ان کے جو فیملی کے مطابق یا ان کے جو منی ٹریل وغیرہ کے مطابق ایڈورس کامنٹس ہوں گے, جس آبزرویشنز کی وجہ سے الیکشن کمشنر وغیرہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں, اور ان آبزرویشنز کی وجہ سے میرے خیال میں ہمارا جو فیوچر ہے پالیٹکس کا وہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے. یا صاحب منی ٹریل پہ اگر صرف آبزرویشن آ جائے نواز شریف صاحب کے خلاف, یہ کتنا نیگیٹو ہوگا نون لیگ کے لیے یا نہیں ہوگا؟ ہم پتہ نہیں, مختلف پلینز پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کورٹ کا اور اس کا ماحول بالکل اور تھا. ہم نے تو اسے بالکل وہ ٹھنڈا کر کے اب وہ پیش کر دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, کمیشن بھی ہو سکتا ہے, فلانا بھی ہو سکتا ہے. کرپشن, منی لانڈرنگ کا ایویڈنس جو ہے وہ فلیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ کسی پیسے سے خریدے گئے ہیں یا نہیں, اس کا کوئی ایکسپلینیشن آیا ہے؟ یہ صرف اگر یہ چیزیں سامنے اگر کورٹ اپنی وہ رپورٹ میں کل وہ لے آتے ہیں تو ان کا تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ شامی صاحب کیا چیز رہ جائے گی اگر سب کچھ نہیں بنتا؟ یہ تو میاں محمد شریف مرحوم جو ہیں جی وہ کوئی پھیری تو لگا کے بیچتے نہیں تھے, ایک بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا گیا, ان کے کارخانوں پہ قبضہ کیا گیا, اور مارشل نہیں بھٹو صاحب, اچھا بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا, اور یہ چیز کسی کو بھول جاتی ہر ایک کو, ٹھیک, اور اس میں بنیادی معاملہ تو ان کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے کاروبار بھی دبئی میں ان کا تھا, اور یہ اب مقدمے جو ہے قبرستانوں میں چلیں گے. علی صاحب اب یہ تو جو انہوں نے پلی پیش کی ہے نواز شریف صاحب نے وہ بھی بڑی جاندار ہے ایک حوالے سے کہ وہ تو ان کے پرکھوں سے کا مسئلہ ہے, ان کو کوئی رسپانسبل قرار دیا جائے. جی علی صاحب. میں شامی صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے اپنا طلال صاحب موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منی ٹریل دینا لازم تھا. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ 70 سال میں جو ان لوگوں کے نیچے رہا سب تباہی کا شکار ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایسی کون سی گدڑ سنگی تھی کہ بار بار ان کے ادارے قومیائے گئے اور اس کے بعد وہ اربوں پتی بنے. اور منی ٹریل از دا کی, از دا کرکس. کاش اس دن جو ہے ہمارے شامی صاحب تو شاید وہ رپورٹنگ کرتے بھی ہیں, ان کو پتا ہوگا, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو پتا ہے کہ نہیں, اس دن جب منی ٹریل کی بات ہوئی, آپ مت بھولیں یہ 2 قسطوں میں چلا. یہ پہلا تو وہ جمالی صاححب کی کورٹ پھر وہ فیصلہ نہ کر سکی اور they had to sit again. علی صاحب مجھے بریک لینی پڑے گی. پہلے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پوچھا گیا کہ کیا ثبوت ہے, جی طلال صاحب کوئکلی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ہم؟ کامران پرچوں پہ آتا تھا. جی میرے بھائی بول دیں. ذرا میں اپنے ایک گزارش میں نے پہلے کی ہے
کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں کل. ایک پریئر پڑھنی ہے کہ کیس ہمارے خلاف کیا ہے, دوسرا پڑھ کے تھک گیا میں پچھلے ایک سال سے, نہیں پڑھنا بلکہ آخری 2 صفحے تو نتیجے کے ہیں نا وہ پڑھنے ہیں. کام کرنا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پڑھوں گا. بریک کے بعد ویورز آپ کو ایک بڑی اہم چیز شیئر کرنی ہے. میں نے اداروں کے حوالے سے بہت اٹھا اس سماعت کے اندر بھی, لیکن وہ بریک کے بعد بات کروں گا آپ سے. کل پیناما کیس کے فیصلے کا اہم دن ہے. ہمیں جذبات کو اور شواہد کو آبویسلی سائڈ پہ رکھ کے ہی بات کرنی چاہیے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی پچھلے دنوں, میڈیا پہ بھی ویسے بھی, لیکن جب ہم شواہد دیکھتے ہیں, مثلا اسحاق ڈار کا جو حدیبیہ پیپر کیس کا معاملہ ہے جو اس کے اندر بھی اٹھایا گیا, اب اس کے اندر یہ نیب کے جو چیئرمین ہے موجودہ, ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں دی. اب یہ مقدمہ شروع ہوا, آبویسلی یہ 2001-2002 کا معاملہ ہے, یہ ڈی جی نیب تو آئی بعد میں, اور انہوں نے جو عمل کیا, جب عدالت ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ اسحاق ڈار کی جو بیان ہے اس کے اوپر کیوں نہیں فردر پروسیڈنگز کی, تو انہوں نے جواب جمع کرایا, آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, وہ یہی تھا کہ جناب جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ تھا اس کی ایڈوائس تھی کہ جب ہائی کورٹ کے جج نے کہہ دیا, ریفری جج نے 2 کے بجائے تیسرے جج کے بعد جب کیس کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اسے کوئش کیا جائے, تو میں کیوں پارٹی بن کے اس کے اندر کہتا کہ جس کو شروع کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہائی لائٹ اس طرح نہیں ہوتی, اور ہم اداروں کے سربراہوں کو بیچارے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رگیت دیتے ہیں. تو یہ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے, کل نیب کے اوپر بھی بڑی اہم بات ہونے والی ہے, تو میں نے یہ ملاحظہ سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے کہ شواہد جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اسحاق ڈار کا معاملہ ہو یا ابھی یہ کچھ ڈائریکٹرز کو جو فارغ کیا گیا غلط تعیناتی کے اوپر, ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو 2003-2004 میں غلط تعینات ہوئے, لیکن ہم پھر اکاؤنٹ کر رہے ہوتے لیٹ سپوز موجودہ قیادت کو, نیب کی یا کسی اور کو. تو ان چیزوں کو, جذبات کو اور ایویڈنس کو سائیڈ میں رکھ کے ہمیشہ بات کرنی چاہیے. کل کا فیصلہ بڑا اہم ہے ویورز, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہائپ پی ایم ایل این نے دی ہے کہ سعد رفیق صاحب نے نہ صرف لاہور میں بلکہ پنڈی میں بھی یہ لگوا دیے پوسٹر کہ جناب لہو ہمارا حاضر ہے کل کے اس کے لیے. وہاں پہ البتہ رینجرز اور فوج موجود ہے پروٹیکشن کے لیے کورٹ کے. ہم امید رکھتے ہیں کوئی ہنگامہ رائی نہیں ہوگی کسی بھی سائٹ سے, اور کل فیصلہ جو ہوگا وہ عوام سے بڑھ کر انصاف کے تقاضوں میں پورا ہوتا نظر آئے. کل کی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمیں دیجیے اجازت.